ایک مثال ہے کہ جس سے بات کی سمجھ آ جائے گی، اس سے پہلے ایک بات ہے کہ جس ہستی سے آپ کو فیض ہو، ویسے ہی خصوصیات، ویسے ہی اس ہستی کے جو کمالات ہیں نا، وہ آپ میں منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے فیض حاصل ہے، تو مولا کائنات کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بڑے ہی حلم والے اور بردبار ہیں، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو راضی اور خوش نہیں ہے کہ میں نے تیرا نکاح ایک ایسے شخص سے کیا جو بہت زیادہ حلم والا اور بردبار ہے۔ تو انسان کو جس ہستی سے فیض ہو، جس ہستی سے قلبی لگاؤ ہو، جس ہستی سے اسے فیض ہو، اس جیسی خصوصیات، اس جیسی کیفیات اور اس جیسا اخلاق اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب بندے کے اندر یہ ساری کیفیات آتی ہیں، پہلی تو شروع میں تو سمجھ نہیں آتی۔ شروع میں وہ یہی اکثر بیٹھ کے سوچتا ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ، مطلب کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے میں ایسا تو نہیں تھا، یہ میں سوچنے کیسے لگ گیا، یہ میں بولتا کیسے ہوں، کہ میرے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے بڑی ہستیوں کو تو پتہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ کس کا لگاؤ آپ کی طرف ہوگا۔ پھر شروع میں کیونکہ ان کے بارے میں ہم نے پڑھا نہیں ہوتا، جانا نہیں ہوتا، یا کوئی ایسے معاملات نہیں روحانی کھلے ہوتے بندے کے اوپر، کہ شروع میں بندے کو نہیں سمجھ آتی۔ یہ ساتھ ساتھ جو چلتا جاتا ہے نا، اس کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ان ہستیاں، وہ جو ہستیاں ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو سامنے آتا ہے بندہ، وہ ہستیاں سامنے آتی ہیں، وہ بندے کو نا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے پیچھے کس کس ہستی کا فیض چل رہا ہے۔ تو بعض اوقات ایسی بھی ہوتی ہے کہ بندے کے اوپر نا اللہ تعالیٰ کی بعض صفاتی اسماء کی بھی جو سی ہوتی ہے نا، کچھ اس تجلیات جو اس کے اسماء کی، وہ بھی اس کے اوپر بھی ظہور ہو رہی ہوتی، مگر یہ آگے چل کے ہوتا ہے، یہ شروع میں نہیں ہوتا، کیونکہ تجلیات کا ظہور یہ کافی آگے جا کے ہوتا ہے، شروع میں نہیں۔ کیونکہ تجلیات جو تجلیات ہوتی ہیں وہ تو برداشت کرنے کے لیے ایک وسعت چاہیے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر وہ تجلیات کو جذب کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ اب نماز تو سارے پڑھتے ہیں، تو پھر سب کے اندر وہ کیوں استعداد پیدا نہیں ہوتی؟ اصل میں جو نماز پڑھ کے نماز کو قائم کر لیتے ہیں نا، اس کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے۔ ایک نماز پڑھتے رہنا، ایک پریکٹس کرتے رہنا، وہ تو ایک یوگا ہو گیا، ایک ایکسرسائز ہے، تو اس سے کیا فائدہ جب تم نے نماز میں ترقی ہی نہیں کرنی؟ اور حقیقت نماز ایک پورا ایک سمجھ لو ایک منزل ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ بس خیر، واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک جملہ فرما کے بات ہی ختم کر دی، فرمانے لگے کہ جس طرح تو نماز میں رہتا ہے، اگر تو نماز کے بغیر بھی ویسا ہی رہے تو تیری نماز قائم ہو گئی۔ یعنی نماز میں بندہ قیام میں کھڑا ہو تو ارد گرد میں آوازیں بھی آ رہی ہوں، تو اللہ کی طرف سے دھیان ہٹاتا ہے؟ نہیں ہٹاتا۔ وہ رکوع میں چلا جائے تو کوئی آواز دے اس کو، تو رکوع میں ادھر ادھر دیکھنا جائز ہے؟ نہیں، اسے پتہ ٹوٹ جائے گی نماز، ختم ہو جائے گی۔ ٹوٹ جائے گی اور ختم ہونے سے کیا مراد ہے؟ میں اس کیفیات میں نہیں رہوں گا، میری وہ نماز والی کیفیت ختم ہو جائے گی۔
اب تم تشہد میں بیٹھو یا سجدے میں چلی جاؤ، تو بے شک کتنے ہی کیوں نہ کوئی بڑا بندہ تمہیں آواز دے، تم کہتے ہو یا میں نماز پہلے پوری کر لوں پھر دیکھتا ہوں، یا تم نماز شروع کرو تو بار بار تمہیں کوئی آواز دے تو نماز توڑ توڑ کے اس کی باتیں سننی شروع کر دو، تو ایسا ہوگا نہیں۔ تو پھر جب تم نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی تم ویسے ہی رہو کہ جب جس جگہ پہ اللہ کا حکم آ جائے یا جیسے وہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کام کو ایسے کرنا ہے، تو پھر کسی کی نہیں سننی، صرف اللہ اور اس کے رسول کی سننی ہے کہ وہاں سے یہ حکم تھا، اب میں نے وہ اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا تو کیفیت ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اللہ کے دوست رہتے ہی اسی کیفیت میں کہ ان کا وہ کنیکشن نہیں ٹوٹتا، اور یہ کنیکشن ٹوٹتا کیسے نہیں، یہ مسلسل ایک مشق سے ہوتا ہے، یعنی نماز آپ کو شروع بے دھیانی والی نماز سے ہی کرنی پڑے گی۔ تو میاں صاحب نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ بیٹا نماز پڑھنے والے بندے کو ہی دیدار الہی ہوتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس کے اندر، چھوٹا تو خیر نہیں، ایک نقطہ ہے کہ اگر تو دیدار کرنا چاہتا ہے رب کا تو تجھے نماز قائم کرنی پڑے گی۔ تو اگر کسی بزرگ ہستیوں کا دیدار کرنا ہو، اللہ والوں کا دیدار کرنا ہو، تو کیا نماز قائم نہیں آئے گی پھر؟ یعنی نماز ضرورت نہیں پڑے گی اس کی؟ بے شک نماز قائم کرنی پڑے گی۔ جو بندہ نماز قائم کر لیتا ہے نا، اس پر سے پھر وہ زیارتوں والی جو مشقت ہے نا وظائف میں جو ہمیں کرنی پڑتی وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بندہ نماز میں دھیان ادھر ادھر کرے گا کہ بالکل سیدھا رکھے گا، بالکل سیدھا ہو، دیکھے گا اپنے سجدے والی جگہ پہ دیکھے گا، کتنا ہی خوبصورت چہرہ آ جائے تو وہاں دیکھے گا وہ نہیں۔ تو جب بندے کی نظر کنٹرول ہو جاتی ہے نا تو بندے کو دیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے ہستیوں کا، بزرگ اولیاء اللہ کا، کیونکہ جو بندہ نماز کے اندر پریکٹس کر لیتا ہے نا نظر بچانے کی، وہ باہر بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو آنکھیں ہیں یہ تو دوسری دنیا کی کھڑکیاں ہیں، اس کو پاک کر لو تو دیدار اور ذاتیں کھل جائیں گی، اس پر ہم فوکس نہیں کرتے، اس لیے دیدار بھی نہیں ہوتا نہ ہستیوں کا نہ اور کسی کا۔ تو دیدار کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نماز ٹھیک کرو، کیونکہ جو پریکٹس نماز کے اندر ہوتی ہے نا وہی آپ نے باہر پریکٹس رکھنی ہے اپنی، تو دیدار شروع ہو جائے گا۔ تو بات شروع ہوئی تھی کہ ایک شفیق کیسے بندہ بن جاتا ہے، تو شفیق اور مہربان بننے کے لیے ظاہر ہے ہر اللہ کا دوست مہربان بھی ہے، شفیق بھی ہے، مگر کئی صحابہ کرام بھی ہیں ان میں سے کتنی ان کے اندر خوبیاں تھیں، یعنی کسی کے اندر کوئی خوبی تھی، کوئی صدیق تھا، کوئی فاروق تھا۔ اب فاروق کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والا، یعنی کھرے کو کھرے کے ساتھ کھوٹے کو کھوٹے کے ساتھ کر دے، جھوٹے کو جھوٹوں کے ساتھ اور سچوں کو سچوں کے ساتھ کر دے۔ اب غنی تھے، اصل میں وہ خوبیاں تھیں نا اندر جو لقب بن گئے۔ اب مولا کائنات تھے، بڑے شجاعت بھی تھے، شجاعت بھی ان کے اندر تھی، بہادر بھی تھے، حلم بھی تھا۔ اب حلم ان کے اندر کیسا تھا اب اندازہ کر لو کہ ایک جنگ میں آپ دشمن کے سینے کے اوپر چڑھے ہیں اور تلوار اس کے گلے پہ چلانے لگے اور اس نے آپ کے مبارک چہرے پہ تھوک دیا، مولا کائنات نے اسی وقت وہ گردن سے تلوار ہٹا لی کہ اب تمہیں میں نے قتل نہیں کرنا۔ اس نے کہا علی کیوں نہیں کرے گا، مار۔ تو آپ فرمانے لگے دیکھو پہلے اللہ کے لیے تھا، اب میرا اپنا ذاتی بدلہ شامل ہو جائے گا۔ تو وہ حلم ہے کہ برداشت ہے اتنی
اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کا بھی ایک لیول ہے، ان کی بھی ایک محبت تھی. صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ علی جیسا قاضی ہم نے نہیں دیکھا، علی جیسا فیصلہ کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جس میں علی نہ ہو. یعنی کیسا فیض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی کے پاس. ایک چھوٹی سی بات ہے جس سے آپ سمجھو گے کہ کیسا فیض تھا. فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فیض دیا جیسے ایک چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے، جیسے ایک چڑیا اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے. اب دیکھو اس کو بھی تھوڑا سا سمجھو کہ بکری جو کھانا کھاتی ہے اپنے بچے کو کیا کھلاتی ہے؟ وہ کھانا تو نہیں کھلا رہی، تو وہ خود کھا رہی. اب گائے بھینس بھی ایسے ہی کرتی ہے. اب چڑیا کیا کرتی ہے؟ چڑیا جو خود کھاتی ہے وہی اپنے بچے کو کھلاتی ہے. یعنی جو فیض نبی پاک نے اللہ سے لیا، جو علم لیا، وہ ریسیو کر کے ویسے کا ویسے مولا کائنات کو ٹرانسفر کر دیا. ایسا علم تھا. تو پھر آپ اندازہ کر لو کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اب اندازہ کر لو آپ کہ اس یعنی علم کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ کو مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا، اور مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے آپ کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا. پھر جا کے یہ چیز کھلتی ہے، تو پھر جا کے بندے کو کچھ علم حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور علم بھی نافع علم، یعنی نفع والا علم. اب آپ کو جہاز کا علم مل جائے، بھی جہاز ٹھیک کیسے کرتے ہیں، آپ کو تو کسی کام کا نہیں. آپ کے پاس علم ہونا وہ چاہیے جس سے مخلوق کا نفع ہو، عام مخلوق بھی آپ سے فائدہ اٹھا سکے اور خاص بھی فائدہ اٹھا سکے. تو جو بندہ جس ہستی سے کنیکٹ ہوتا ہے ویسے ہی فیض اس کے اندر منتقل ہوتا ہے، ویسے ہی اس ہستی کی جو مبارک عادتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کی تربیت اس ہستی سے اس کے زیر سایہ ہو رہی ہے، وہی ساری کیفیت آپ کے اندر آتی ہے.